بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم حدیث جبریل کی روشنی میں اپنے ایمانیات کے موضوع کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان بچوں کے اندر کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج کا موضوع گفتگو ایمان بالرسالت ہے کہ رسولوں پر ایمان رکھنا بھی ہمارے دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہمارا دین اور ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل امین نے سوال کیا کہ ایمان کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں، پیغمبروں پر ایمان کو بھی دین اسلام کا حصہ قرار دیا۔ اہل اسلام اور مسلمانوں کا یہ مذہب اور ایمان ہے کہ ہر زمانے کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ان تمام کی اتباع ان کے اپنے زمانے کے اندر واجب تھی، اور انہی کی اتباع ہدایت تھی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس زمانے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی فرض تھی، واجب تھی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع واجب تھی۔ اور جب اب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو سابقہ تمام شریعتیں، تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات منسوخ ہو گئیں، اور اب صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے، انہی کی تعلیمات ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہیں۔ لیکن قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اصول یہ طے کر دیا کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام ہمارے لیے یکساں طور پر قابل احترام رہیں گے۔ سورہ بقرہ کے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم ایمان والوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے تمام رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، لیکن بہرحال ذریعہ ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، اور انہی کو ہم اپنا ہادی و راہبر، رسول اور نبی مانیں گے علیہ السلام۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک بڑا ہی دلچسپ اور حسین اتفاق ہے۔ مثلا آپ دین کے کسی بھی موضوع کے اندر مختلف عقائد کے جو گروہ ہیں، علماء ہیں، ان کو لے لیں تو آپ کو وہاں اختلاف نظر آئے گا۔ آپ کو فقہی مسالک جو ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا، آپ کو ہر جگہ اختلاف رائے نظر آئے گی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اس پر آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ آپ ہمارے بریلوی بھائیوں سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ہمارے دیوبندی بھائی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ شیعہ حضرات ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کا جواب ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ایمان والوں کے لیے ایک سٹینڈرڈ، ایک اصول، ایک بنیادی ضابطہ اور ایک حتمی قاعدہ
یہ مقرر فرما دیا ہے۔ فرمایا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایمان والے اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے، بڑا حسین اتفاق ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہمارے دینی اعمال کے اندر بعض اوقات کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، نماز کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، روزے کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں لاپرواہی ہو جاتی ہے، دیگر معاملات کے اندر وہ دین کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا سافٹ ویئر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں کے اندر ایسا فٹ کیا ہوا ہے، حیرانگی ہوتی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ آئے گا تو قرآن کا یہ اصول ہر مومن کے سافٹ ویئر کے اندر بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور یہ بڑا عجیب اتفاق ہے، بڑا حسین اتفاق ہے، اور یہ بڑی خوبصورت چیز ہے ہمارے دین کی کہ ہم اپنے تمام اعمال میں اگرچہ کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ شان رسالت پر، ناموس رسالت پر آج بھی اہل ایمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ حدیث شریف کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو اس کی والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک دوسری روایت کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جواب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک عمر تمہیں جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہی ایک معیار ہے جس کے ساتھ ہم اپنے ایمان بالرسالت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو چیک کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تمام اہل ایمان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی، سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین جتنے بھی سامعین اس حدیث کی مجلس کو سن رہے ہیں، اللہ سب کی تمام جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی بھائی بہن روزے رکھ رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں عبادات کر رہے ہیں، اللہ سب کو مقبول روزے رکھنے، مقبول عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کی تمام جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔